پر آزمائش تھی، انہوں نے ہمیں سبق دے کر چلے گئے کہ جب بھی باطل آپ کے سامنے آ جائے، مقام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، اگر اپنی جان پر بھی آ جائے جان دے دینا، لیکن حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ امام حسین کا میسج ہے ہمارے لیے۔ اور یہ شاعر نے کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں، میرے تو یقین جانے، میں یہ پڑھ رہا ہوں نا، میرے جسم کانپ رہا ہے، مجھے پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس کی، کہ جو الفاظ لکھے گئے ہیں نا یہ قابل توجہ ہیں کہ ایک ایک شعر کے اوپر گھنٹوں کی تقریریں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نعت خوانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک نعت کے اندر آپ کو کافی سوالات کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں لکھے ہیں کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 کی گئی تھی۔ وہ جب آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو یہ پیغام سنا، سلام دے، سلام کے بعد میرا یہ حکم سنا کہ جب تک امام حسین آپ کی پیٹھ سے خود نہ اترے تو آپ نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا۔ اب دیکھیں شاعر نے کتنے خوبصورت جملے میں لکھا ہے، سجدے میں آقا آ گئے، اوپر وہ چرنا آپ کا، سجدے میں آقا آ گئے، اوپر وہ چرنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر کو نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے شعر میں دیکھیں نا امام حسین کے اوپر کیسا وقت تھا اور اس نے کیسے نماز کو اس نے جو ہے نا چھوڑا نہیں، نماز کو ادا کر کے اس نے بتا دیا کہ اے میرے اس دین پر چلنے والوں، میرا یہ پیغام آپ سب کے لیے ہے، اگر میں یہ تیروں کے بارش میں اور تلواروں کی بارش میں اگر میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو تمہیں کیا ہے؟ آج اگر بارش ہوتی ہے ہم نماز کے لیے نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمیں کوئی گولی تو نہیں مار رہا نا؟ اگر اللہ نہ کرے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، تب پتہ چلے گا نا۔ وہاں ان کے سامنے دشمن کھڑے تھے، پتا تھا کہ یہ نماز سے روکنے والے ہیں، حق بات سے روکنے والے ہیں، قرآن سے روکنے والے ہیں، دین محمدی کو آگے بڑھانے سے روکنے والے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ نماز پڑھنا یہ تیروں کی بارش میں جب مزہ آتا ہے نا، کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تیر کے سامنے کھڑے ہو کر اور تلوار کی نوک کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہوگی، اس نماز کا کیا عالم ہوگا؟ فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا کہ وہ نواسا جس کے ہونٹوں پر میرے آقا نے بوسہ دیا، وہ نواسا جس کی گردن پر میرے آقا نے بوسہ دیا، وہ نواسا جس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کو چلایا، وہ نواسا جس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہ کربلا کے میدان میں اللہ کریم نے اسے وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس کا جسم اس کے سر کے ساتھ نہیں، لیکن وہ تب بھی قرآن کی تلاوت نو کے نیزے پر کر رہا ہے۔
درود پاک پر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، زیر خنجر آپ کا، زیر خنجر آپ کا پڑھنا پڑھانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔